الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. عورت کو حیا کی چادر دی اور عزت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی اور عزت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. محترم ناظرین کرام، ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں دو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے: ایمان، عزت و آبرو. آج کے دور میں باطل اور دشمن طاقتیں پوری پلاننگ کے ذریعے مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دین و ایمان اور عزت و آبرو کو تار تار کرنے کی کوشش میں پوری طرح مصروف ہو چکے ہیں. آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے مختلف پروگراموں کا جھانسا دے کر ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی سازش رچ رہی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ایسی مصیبت کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے جس کی مثالیں پہلے نہیں ملتی ہیں. آہستہ آہستہ یہ دین اور ایمان کو الوداع کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلاً ابھی فروری کے مہینے میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے اور دیگر ڈے کے نام سے ایسے پروگرام رچے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف بے حیائی اور ننگاپن کو بڑھاوا دینا ہے اور آنے والی نئی نسل کو غلط راستے پر ڈالنا ہے. آج دیکھیے اسکولوں میں ڈانس، ناچ گانا، بے حیائی، اس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں؟ ویلنٹائن یہ جو ڈے منایا جاتا ہے یہ انگریزوں کی دین ہے. انگریز یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہندوستانی، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان، شرم و حیا کو ختم کر لیں. اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے خوشی کے نئے نئے موقع ایجاد کیے جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور یہ سب فیشن کے نام پر ہو رہا ہے اور ماڈل کے نام پر ہو رہا ہے تاکہ ان کے ذہنوں سے گناہ اور بے شرمی کا احساس ختم ہو جائے. فیشن کے نام پر شرم و حیا کو پرانے خیالات ذہنوں میں بیٹھا کر اس کو مٹا دیا جائے. انسانیت سے ہٹا کر جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو جنازہ کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب مختلف شکلوں میں اس امت محمدیہ پر اترے گی۔ آج جو بھی ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو ان کے پیچھے اس طرح کی بے حیائی والی تہذیب اور بے شرمی کو فروغ دینے والے پروگرام نظر آئیں گے، جن کا مقصد ہی مسلمانوں کو حیا اور ایمان کے جوہر سے محروم کرنا ہے۔ اسلام دراصل حیا اور پاکیزگی والا دین ہے، جو اپنے ماننے والوں کو حیا کی تعلیم دیتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ خطبہ کے شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں، اور عورتیں اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ آج دیکھیے، عورت گھر کے اندر شوہر کے سامنے چڑیل بن کے رہتی ہے، گھر میں اس کو بناؤ سنگار کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی ہے، حالانکہ بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہے اور کسی غیر کے لیے بناؤ سنگار کرنا جائز نہیں ہے۔ آج دیکھیے، جب یہ شادی میں جائیں گی یا کسی شو میں جائیں گی یا کسی شہر میں جائیں گی سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو بناؤ سنگار کریں گی، حالانکہ بناؤ سنگار کو شریعت نے منع کیا کہ شوہر کے علاوہ بناؤ سنگار کرنا اور بازاروں کی رونق بن جانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ شروع میں تو ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہی چیز ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اس وقت مسلمان مرد روتے پھرتے ہیں کہ میری بیوی فلانے کے ساتھ چلی گئی، فلانے کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے اور میری بات کو نہیں مانتی، آزادی کی زندگی گزار رہی ہے۔ حالانکہ عورت کی آزادی گھر کے ملکہ بن کے رہنا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلام کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہے، ایک حرام خوری، دوسری حرام کاری۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، زبان سے غلط بات اور گناہ کی بات نہ بولو، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ انسان کا سب سے گھناؤنا جرم زناکاری ہے،
خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہم چوائس اور رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی میں مت پھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور برا راستہ ہے۔ اس لیے یہ نہایت گھناؤنا جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کیا ہے اسلام نے۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا یعنی پتھر مارنے کی سزا مقرر کی ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس گھناؤنے جرم سے پرہیز کریں۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں جہنم کا وہ عذاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں زانیوں کو آگ کے کنویں میں دیکھا تھا، کہ ایک آگ کا کنواں ہے جس میں ننگے مرد عورت ہیں، اور آگ کی لپٹ جب اوپر آتی ہے تو اوپر وہ قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آگ ان کو لے کر نیچے کنویں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو آپ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، پھر دل سے زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر شرمگاہ اس کو آخری انجام تک پہنچا دیتا ہے اور انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ جس حالت میں انسان مومن نہیں رہتا، اگر اس حالت میں خدا نخواستہ موت ہو گئی تو کفر کی حالت میں دنیا سے مرنے کا بہت قریب اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت کو ان چیزوں سے بچنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اس لیے حکم دیا کہ سب سے پہلے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے فرمایا کہ بار بار کسی عورت کو نہ دیکھو۔ اسی وجہ سے جملہ بازی، غلط میسج، چھیڑ چھاڑ، غیر اخلاقی حرکات کا صدور ہوتا ہے۔ اسی لیے غیر محرم کو سلام کرنے کی شریعت اسلام نے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم سے تنہائی میں کبھی بھی ملاقات نہ کرو اور اس کے پاس نہ جاؤ۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑا زیور عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اس میں نسلوں کی حفاظت، آنے والی نسل کی حفاظت مشکل کام ہوگا۔ آج دیکھیے، نوکری کے نام پر آفس میں کام کا بہانہ بنا کر اپنے بہو بیٹیوں کو چند سکوں کے عوض شیروں کے ہجوم میں بھیج رہا ہے۔ بتائیے، اگر کوئی بکری شیر کے ریوڑ میں چلا جائے اور شیر کے گھر کے پاس پہنچ جائے جہاں شیر رہتے ہیں، کیا وہ بکری محفوظ رہ سکتی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر
نوکری کے نام پر چند ٹکوں کے عوض میں ہم وہاں بیچ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر پائیں گے۔ اسلام میں غیر محرم کے ساتھ رہنے کا دور دور تک کوئی واسطہ شریعت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے کام کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی کہ باہر کا کام حضرت علی کریں گے، اور گھر کے اندر کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمے رکھی۔ یہ مزاج نبوت ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ عورت گھر کے اندر کی چیز ہے، گھر کی وہ ملکہ ہے، اور ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ آپ کی صحابہ کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی عورت کو کسی ملک کا گورنر بنایا گیا ہو یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ آپ یہ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو نوکری کی اجازت دی گئی ہو۔ اس وجہ سے آج اس کے بھیانک نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نئی نسل جس کا پہلا گود اور پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے، اس سے بچے محروم ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ کی تربیت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ خاندانی وراثت اور کلچر سب انگریزوں کے روش پر برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی رچائی اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اور صرف آپ کو میں بتاؤں، بہار کے اندر 3000 مسلم ٹیچر عورتیں ارتداد کا شکار ہو کر اپنے سینوں سے اسلام کے رشتے کو نکال کر غیروں کے ساتھ کفر کے اندھیروں میں آج گم ہو چکی ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، تبلیغی احباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حساس معاملے پر مسلمانوں کو ایمان اور کفر کے نقصانات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ امید ہے کہ آپ اور ہم شرم و حیا اور بیہودہ اور بیکار چیزوں سے اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ عورت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ مرد کو حاکم قرار دیا گیا اور عورت کو اس کے تابع قرار دیا گیا ہے کہ مرد عورت کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں سفر میں دور دراز نہ جائے۔ اب بتائیے، حج جیسے موسم میں عورت اگر مالدار ہے لیکن اس کے اوپر حج فرض اس وقت ہوگا جب اس کے پاس کوئی محرم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا شوہر ہو، اس کے ماں باپ ہوں، تب وہ حج پر جا سکتی ہے۔ شریعت نے کتنا اس کے اوپر خیال کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ
اسلام کے دامن کو ہمیشہ اپنے سینوں سے لگائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنے چاہیے۔ آج ہم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلیمات کو ہم بھول گئے۔ چند سکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض آج فیشن کی دنیا میں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی اور فرمایا، علی میرے جنازے کو دن میں مت اٹھانا، رات کو اٹھانا، اور میرے جنازے میں لوگوں کو مت بلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں نہیں، میں تمہارا جنازہ دن کو اٹھاؤں گا اور پورے اہل مدینہ کو خبر کروں گا، سارے لوگ تمہارے جنازے کی نماز پڑھیں گے تاکہ تمہارا درجہ بلند ہو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، سنو میں ایک بات کہتی ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اس کو پوری زندگی نبھا دیا اور پوری زندگی میں نے اس پر عمل کر لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جنازہ بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور جنازہ جب تیار ہوا اور رات کو جنازہ اٹھایا گیا، اس وقت دو بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے دو پائے پکڑے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسرا پایا پکڑا، چوتھا خالی تھا تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں کاندھا دے دوں، اور ان صرف 4 آدمیوں نے حضرت فاطمہ کو کاندھا دیا ہے، اور 4 آدمی ہی جو ہے قبرستان میں گئے ہیں، 4 آدمی ہی جنازہ پڑھے ہیں اور انہوں نے دفن کیا ہے۔ بتائیے ہم اور آپ کہاں ہیں اور کس دنیا میں ہم کھوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے غیر ضروری چیزوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ویلٹنائن جیسی ناپاک چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔